صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفر الله ربی من كل ذنب واتوب الیہ۔ حسب عادت حسب معمول سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد ماہ رمضان مبارک اپنی برکتیں اور رحمتیں بے پناہ لٹا رہا ہے اور اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج 25ویں شب ہے، یعنی 24 ایام ماہ مبارک کے مکمل ہو چکے اور آج ایک طرف تو تاخرات ہے، بڑی رات ہے، اور دوسری طرف آج شب جمعۃ المبارک بھی ہے، تو اس جہت سے آج کی رات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ رمضان مبارک بہت تیزی سے اختتام کی طرف ہے اور اب جو دن گزر رہے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے، یعنی آج جمعرات ہے، اگلی جمعرات ماہ رمضان نہیں ہوگا، تو اب جو دن بھی آ رہے ہیں وہ آخری دن آ رہے ہیں اور ماہ مبارک اپنے اختتام کی طرف ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ حضور کا امتی جس نے اس رمضان کو راضی کر دیا اور اس رمضان کو اس نے خوش کر دیا اور رمضان اس سے راضی ہو کے جا رہا ہے۔ اور بد نصیب ہے، محروم ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک کو ناراض کر کے بھیج رہا ہے، اور وہ ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر چکا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، چاہے پوری دنیا کا وقت ہو یا میری زندگی کا وقت ہو،
بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اسی لیے وقت کی قدر کیجیے، وقت کا خیال رکھیے، اور جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کا ایک نظام رکھا ہے۔ اس دنیا کے نظام میں کسی کو انتہائی درجے تک غربت عطا کی، اور کسی کو انتہائی درجے تک دولت عطا کی۔ کوئی دولت کے انبار لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی دولت سے کئی میل دور ہے، اور حال یہ ہے کہ گھر میں کھانے تک کو ان کے کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے اتنا عطا کیا ہے کہ نہ وہ ان کو غریب کہا جا سکتا ہے اور نہ ان کو امیر کہا جا سکتا ہے، یعنی جس کو ہم متوسط طبقہ کہتے ہیں۔ کچھ ایسے اشخاص بھی موجود ہیں، اور اسی انداز کے اندر یہ زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کو مال دیا ان کے اوپر یہ لازم قرار دیا کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غرباء کے لیے رکھیں اور کچھ حصہ غریبوں کو دیں، اور جن کو مال نہیں دیا ان کے اوپر یہ لازم قرار دیا کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور اپنی زبان سے کوئی شکوہ و شکایات کے الفاظ نہ نکالیں۔ زندگی ہے، گزر جاتی ہے۔ مال کا زیادہ ہونا یا مال کا کم ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے ایک رزق مقرر کر دیا، کب؟ جب وہ انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھا، ابھی اس کا وجود دنیا میں آیا بھی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انسان کے رزق کو مقرر کر دیا کہ فلاں بندے کو میں اتنی زندگی دوں گا، فلاں بندے کو میں اتنا رزق دوں گا، فلاں بندے کو یہ رزق اس وقت ملے گا، یہ رزق اس وقت ملے گا، اور یہ رزق اس وقت ملے گا۔ سب مقرر کر دیا گیا۔ انسان کا رزق مقرر ہے، نہ اس سے کم اس کو ملے گا نہ اس سے زیادہ اس کو ملے گا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ رزق انسان کے پاس ایسا نہیں کہ اس نے اڑ کر آنا ہے۔ انسان کو حکم ہے کہ وہ محنت کرے، انسان کو حکم ہے کہ وہ کمائے، انسان کو حکم ہے کہ اللہ نے جو اس کو اسکلز دی ہیں ان کو اختیار کرے اور اچھے سے اچھے انداز کے اندر کاروبار کر کے جتنا اچھا ہو سکے وہ اتنا اچھا کمانے کی کوشش کرے۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے۔ رب کا نظام ہے، رب کریم نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے کہ جب انسان یہ کاروبار کرے گا تو اس کو اتنا ملے گا، اس فیلڈ میں جائے گا تو یہ ملے گا، دوسری فیلڈ میں جائے گا تو اس کو اتنا ملے گا۔ سب مقرر ہے، انداز مختلف ہے، لیکن جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، اور جو آپ کا نہیں ہے آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں،
کتنے ہی سر پیر کیوں نہ مار لیں وہ آپ کو نہیں مل سکے گا. کچھ بھی ہو جائے گا اچانک، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ چیز تو میرے انتہائی قریب تھی، اس کو تو مجھ سے کوئی دور کر نہیں سکتا تھا، آخر کیا ہوا، یہ کیسے جو ہے مجھے نہ ملی. وجہ کیا تھی؟ وہ اس کی تھی ہی نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تستبسطوا الرزق، کہا روزی کے دیر کے آنے میں پریشان مت ہوا کرو. اگر روزی میں تاخیر ہو جائے نا، ایک جگہ جاب کی کوشش کی، دوسری جگہ کوشش کی، تیسری جگہ کوشش کی، چوتھی جگہ کوشش کی، کچھ ہو ہی نہیں رہا، جاب ہی نہیں مل رہی، لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ دکان میں گاہک ہی نہیں آ رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رزق کے دیر سے آنے میں پریشان مت ہوا کرو. فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ لِيَمُوتَ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ رِزْقِهِ هُوَ لَهُ. فرمایا کہ بندے کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنے حصے کا آخری رزق جو ہے وہ کھا نہیں لیتا. یعنی جو مقرر ہے نا، اس کا آخری لقمہ جب تک آپ کے پیٹ میں نہیں جائے گا اس وقت تک تمہیں موت نہیں آ سکتی. پھر فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فرمایا اسی لیے رزق کو حاصل کرنے میں خوش اسلوبی سے کام لیا کرو. اخذ الحلال وترک الحرام، حلال کو حاصل کر لیا کرو اور حرام کو جو ہے وہ چھوڑ دیا کرو. اپنی زندگی میں اچھے انداز میں محنت کر کے رزق کا حصول کیا کرو، رزق حاصل کیا کرو، لیکن کہا یہ ذہن میں رکھو رزق کے حاصل کرنے میں تمہاری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں سے آیا جو آیا میں لے لوں گا. فرمایا اخذ الحلال وترک الحرامی، حلال کو لے لیا کرو اور حرام کو چھوڑ دیا کرو. دوسری حدیث مبارکہ پھر ہم گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے، حضور نے فرمایا لیس من عمل، کوئی ایسا عمل نہیں ہے یقرب من الجنتی، جو جنت کے قریب کرنے والا ہو، الا قد امرتکم بہ، اور میں نے تمہیں اس کا حکم نہ دیا. یعنی جو کام بھی تھا نا جنت میں لے کے جانے والا، میں نے تمہیں سب کے بارے میں بتا دیا ہے، سب کی معلومات میں نے تمہیں دے دی ہے. اور فرمایا ولا عمل، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے یقرب من النار الا وقد نہیتکم عنہ، اور کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے جو جہنم میں لے کے جانے والا ہو اور میں نے تمہیں اس سے بچنے کا حکم نہ دیا ہو. یہ حضور تمہیداً ارشاد فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ اے محبوب، اے میرے صحابہ، ہر وہ عمل جو جنت میں لے کے جانے والا تھا میں نے سب تمہیں بتا دی، اور ہر وہ عمل جو جہنم کی طرف لے کے جانے والا تھا میں نے اس کے بارے میں بھی تمہیں آگاہ کر دیا. جنت کے اعمال کرنے کا حکم دیا اور جہنم کے لے جانے والے اعمال سے بچنے کا تمہیں حکم دیا. پھر فرمایا فلا یستبطئن احد منکم رزقہ، اور فرمایا روزی کے دیر سے ملنے میں پریشان مت ہوا کرو. یہ دوسری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں ابتداً، جس میں حضور کے یہ لفظ ارشاد ہے کہ روزی کے دیر سے ملنے میں پریشان مت ہوا کرو، ٹینشن نہیں لیا کریں. حالات ناسازگار ہوتے ہیں، زندگی عجیب نظارے دکھاتی ہے. کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی، کبھی انسان کو اتنا رزق مل جاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
اور کبھی ایسی تنگی آ جاتی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ آج تک تو میرا یہ حال نہیں ہوا. تو کبھی رب کی طرف سے وہ سلسلہ ہوتا ہے، کبھی رب کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے. تو رب کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے. انسان جلد باز ہے. انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور انسان کا حال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف باتیں سوچنے لگ جاتا ہے. آج دکان میں اگر گاہک نہ آئے یا 2-3 انٹرویو دینے کے بعد اگر جاب نہ ملے تو پہلا جو شیطان انسان کے دماغ میں حملہ کرتا ہے وہ کیا ہے کہ تیرے بھائی نے تیرے اوپر کچھ کروا دیا ہے، تیری بہن تیری دشمن ہے، یا فلاں شخص ہے نا اس نے تیرے اوپر کچھ کروا دیا ہے، تجھ پر جادو ہو گیا ہے، تیرے رزق میں بندش ہو گئی. اب بندہ تو ہے فارغ، جاب تو ہے نہیں، فوراً دماغ میں کلک کرتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے. مجھ جیسے بندے ان کو کم ٹکراتے ہیں. کسی کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ جناب یہ معاملہ، کہتے ہیں ہاں واقعی بڑی بندش ہے، بڑی بندش ہے. رزق میں بھی بندش کر دی گئی، تمہارے ذہن کو بھی معاف کر دیا گیا، تمہارے گاہک بھی بند کر دیے گئے. بڑی بندش ہے، بڑے عملیات کرنے ہوں گے، بہت کچھ پڑھنا ہوگا. کچھ دن کے لیے آتے رہو تو اس کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گے. انسان کی نفسیات سے کھیلا جاتا ہے. انکار نہیں ہے، انکار نہیں ہے، حملے ہو جاتے ہیں، لیکن ہر وقت حملے ہو جانا یہ سوائے ہماری نفسیاتی مریض ہونے کے اور کچھ بھی نہیں. کہ ہم ذہنی مریض ہو چکے ہیں جس بنا پر ہم ہر وقت تھوڑی بہت بھی کوئی تکلیف آئے تو ہم فوراً کسی نہ کسی کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت حال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بھر کے فاقہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا فَلَا يَسْتَبْطِئَنَّ أَحَدٌ مِّنكُمْ رِزْقَهُ، رزق کے دیر سے آنے پر پریشان مت ہوا کرو. حضور دلاسا دے رہے ہیں، رزق کے دیر سے آنے پر پریشان مت ہوا کرو. پھر فرمایا فَإِنَّ جِبْرَائِيلَ أَلْقَى فِي رُوعِهِ، فرمایا کہ جبرائیل نے میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات ڈالی کہ أَنَّ أَحَدًا مِّنكُمْ لَن يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے. جو اس کا ہے جب تک وہ اس کو مکمل نہ مل جائے، کہا کوئی بھی بندہ دنیا سے جا نہیں سکتا. اور اس کی ایگزامپلس موجود ہیں، اس کی ایگزامپلس موجود ہیں. ایک بندہ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا، وینٹیلیٹر پر ہے، دل کام کرنا چھوڑ دیا، دل میں بیٹری لگا دی گئی، لیکن جو ہے اس کا وقت پورا نہیں ہوا. ڈرپوں کے ذریعے اس کو اس کی صحت کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے. ٹیوب کے ذریعے جو ہے اس کو غذا دی جا رہی ہوتی، لیکن بندہ زندہ ہے. 6 مہینے، بلکہ 6 مہینے تو کم بول رہا ہوں، ایک کیس جو میرے سامنے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، 1.5 سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا بندہ بیڈ پر، کھا نہیں سکتا. ٹیوب کے ذریعے جو ہے اس کا پورا پروسیس چل رہا ہے. کیوں؟ جو اس کا رزق باقی ہے وہ رزق اس کو مل رہا ہے. انسان ہے، سمجھو مردہ لاش ہے، اختتام کی طرف ہے، لیکن روح پرواز نہیں کر رہی. کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احد منکم لن یخرج من الدنیا، تم میں سے کوئی بھی شخص دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتا حتی یستکمل رزقہ، جب تک وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے.
جو تمہارا رزق ہے جب تک وہ تم پورا حاصل نہ کر لو اس وقت تک جو ہے تمہیں موت نہیں آ سکتی. تمہیں ملے گا، تم اپنے رزق کو مکمل کرو گے. یہاں سے رزق مکمل ہوا، وہاں سے روح پرواز ہو جائے گی، وہاں سے روح پرواز ہو جائے گی. چاہے آپ کتنے ہی بڑے مالدار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی پیسے آپ کے پاس کیوں نہ ہوں، کتنی ہی پراپرٹیاں آپ کے پاس کیوں نہ ہوں، یہاں سے رزق کمپلیٹ ہوا، جیسے ہی آپ کا آخری لقمہ آپ کے پیٹ کے اندر گیا، وہاں سے جو ہے آپ کا مسجد میں اعلان ہو رہا ہوگا کہ بندہ دنیا سے چلا گیا. آپ نے سنا ہے نا کہ جناب صحت مند بندہ اچانک چلا گیا تھا، صحت مند بندہ اچانک چلا گیا. تو اچانک اس لیے چلا گیا کہ جو اس کا رزق تھا، جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا، وہ اس نے کھایا. جیسے اس کا رزق مکمل ہوا، روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. جس طرح اکثر میں سناتا رہتا ہوں، نمازی جانتے ہیں، آپ کے شہر کراچی کے اندر ہی جب ایک شخص نے شام کے ٹائم، جس کو ہم ٹی ٹائم کہتے ہیں، اس کے سامنے چائے رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں بسکٹ تھا. وہ چائے بسکٹ کھا رہا تھا، ایک بسکٹ اس نے منہ میں لیا اور وہ اس کو چبا رہا تھا، اور اس نے دوسرا بسکٹ اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور نارمل جو ہے یہ روٹین میں ہوتا ہے، جب ایک منہ میں چبا رہے ہیں تو آپ دوسرے کو اٹھا لیتے ہیں. دوسرا بسکٹ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا کہ اچانک جو ہے اس کی روح پرواز کر دی اور انتقال ہو گیا. حالانکہ بسکٹ ہاتھ میں ہے، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کھا جائے گا، لیکن اچانک روح پرواز ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس کا رزق مکمل ہو چکا تھا. ہاتھ میں موجود چیز اس کے نصیب میں نہیں تھی تو نہیں ملی. لیکن اس سے بھی حیران کن بات بتاتا ہوں، جو غسال تھا، جس نے اس کو غسل دیا، اس شخص نے مجھے یہ بات بتائی. اس نے کہا کہ مفتی صاحب بات یہ تھی، جب ہم اس کو غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے وقت ہمیں حیرانی یہ ہوئی کہ آدھا بسکٹ تو وہ کھا چکا تھا اور آدھا بسکٹ ابھی اس کے منہ میں موجود تھا. ہم نے وہ آدھا بسکٹ اس کے منہ سے نکال کر جو ہے اس کو غسل دیا ہے. مطلب 2 بسکٹ تھے اس کے سامنے تھے، رزق اس کا مکمل ہونا تھا آدھے بسکٹ پر. وہ آدھا بسکٹ منہ میں گیا، وہ اندر گیا، اگلا آدھا چبا رہا ہے، لیکن وہ اس کا رزق نہیں تھا. حالانکہ منہ میں موجود ہے لیکن اس کا رزق نہیں تھا. اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ انتقال کر گیا. یہ آپ کو میں آپ کے کراچی کی بات کر رہا ہوں. وجہ جو تھا وہ مل گیا. آپ کہتے ہیں نا اچانک کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، یار سمجھ نہیں آئی کیسی ڈیل ہو گئی، مجھے تو امید نہیں تھی کہ ڈیل ہو سکے گی. کیوں؟ مقدر میں ہے. اور کئی بنی بنائی ڈیل اچانک کینسل ہو جاتی ہے. بنا بنایا معاملہ پورا اچانک جو ہے وہ ایسا معاملہ جس کے اندر کوئی پریشانی نہیں تھی، اچانک الجھ جاتا ہے، اچانک مشکلاتیں آ جاتی ہیں، اچانک آپ کا وہ آرڈر کینسل ہو جاتا ہے. انسان حیران ہوتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا، تیرے مقدر میں نہیں تھا. محنت ہماری ذمہ داری ہے، محنت ہماری ذمہ داری ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ افروز تھے. اچانک ایک شخص سامنے سے گزرا جو نوجوان تھا، طاقتور تھا اور طلب معاش کے لیے یعنی کام کرنے کے لیے وہ محنت کرنے میں مصروف تھا. کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ کاروبار میں مشغول ہے، کاش یہ اپنی جوانی اللہ کی راہ میں گزار دیتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے یہ بات سنی، حضور نے فرمایا ایسا مت کہو. بڑی اہم حدیث مبارکہ. صحابہ نے دیکھا ایک شخص وہ نوجوان ہے، طاقتور ہے اور کام کاج کر رہا ہے. صحابہ نے کہا کاش یہ جوانی راہ خدا میں گزارتا، یہ کیا کر رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کہو. یہ شخص اگر محتاجی سے بچنے کے لیے، وہاں لفظ ہے
دستے سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے، اور اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنے بچوں کے رزق کے لیے اگر یہ نکلا ہوا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے۔ کہا کہ اس کو کوئی معمولی مت سمجھو، یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ حلال کمانے کے لیے باہر نکلا ہوا ہے۔ کاروبار کرنا حدیث مبارکہ کے اندر ہے الکاسب حبیب اللہ، کہا کاروباری آدمی کو معمولی مت سمجھا کرو، جو کاروبار کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، حلال کھانے کے لیے، تاکہ خود بھی حلال کھاؤں، میرے پیٹ میں بھی حلال کا لقمہ جائے، میرے بچوں کے پیٹ میں بھی حلال کا لقمہ جائے، اگر کوئی اس نیت کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص معمولی نہیں ہوتا، الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا، حلال کاروبار کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، کاسب جو ہے وہ حبیب اللہ ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ ایسا مت کہو، اگر یہ سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے اگر ایسا کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں موجود ہے۔ اور فرمایا ہاں اگر وہ مال کی کثرت اور دوسروں پر مفاخرت کے لیے محنت کر رہا ہے تو وہ راہ خدا میں نہیں بلکہ شیطان کی راہ میں چل رہا ہے۔ حضور نے 2 کیٹیگری بیان کر دی، کہا حلال کمانا چاہتے ہو اسی لیے باہر نکلے ہوئے ہو، اسی لیے جو ہے تم دکان پہ جاتے ہو، اسی لیے محنت کر رہے ہو، تو کہا یہ بھی تم راہ خدا میں موجود ہو۔ لیکن کہا اگر مقصد جو ہے اپنے مال کا اضافہ ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں فخر کریں گے کہ تمہارے پاس اتنا مال ہے تو میرے پاس تو ڈبل آ گیا، تمہارے پاس یہ گاڑی ہے تو میں نے یہ گاڑی خرید لی، تمہارے پاس فلاں جگہ گھر ہے تو میں نے تو اور عالیشان گھر خرید لیے۔ اگر فخر کے لیے، مفاخرت کے لیے اگر یہ سلسلہ ہے تو فرمایا پھر وہ راہ خدا میں نہیں ہے، پھر وہ شیطان کی راہ میں چل رہا ہے۔ ضمناً ایک بات ذہن میں آئی تو چاہ رہا ہوں کہ میں کر ڈالوں۔ رمضان مبارک میں عمرہ کرنا بہت باعث سعادت ہے، بہت باعث سعادت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک میں عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے نہیں جاتے، لوگ حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے نہیں جاتے، لوگ کہتے ہیں یہ جا رہا ہے چلو میں بھی چلتا ہوں، تیرا کون سا ہوٹل ہے، اچھا یہاں کی ہے، تیرا کلاک ٹاور ہے، میں بھی جو ہے وہ برابر والے میں بھی آ جاؤں گا۔ فخر کرتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھو عمرہ کر لیا، وہ عمرے کا بعد میں بتاتے ہیں، اپنی رہائش کا پہلے بتاتے ہیں کہ میں تو زمزم میں موجود تھا، میں تو کلاک ٹاور میں تھا، میں تو موین پک میں تھا، میں تو فلاں میں تھا۔ اللہ کا بندہ تو کس لیے گیا تھا؟ اب تو یہ ٹرینڈ چل چکا ہے۔ مجھے اس لفظ سے یہ بات یاد آئی کہ حضور نے فرمایا راہ خدا میں اس وقت ہے جب حلال کمانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن مفاخرت کے لیے مقصد ہے فخر کرنا، مقصد ہے لوگوں کے سامنے اترانا، تو فرمایا راہ خدا نہیں بلکہ یہ شیطان کی راہ میں چل رہا ہے۔ یہی معاملہ عمرے کا ہے۔ اس ٹائم بہت رش ہے، بہت رش ہے، خوش قسمتی ہے، لیکن دوسری طرف جو معاملات معلوم چل رہے ہیں الامان الحفیظ، تو اس میں سارا معاملہ ہی یہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب جو ہے وہ میں نے طواف کر لیا، میں نے عمرہ ادا کر لیا، اس کی فکر کسی کو نہیں ہوتی۔ سب کو فکر یہ ہے کہ جناب علی میں نے جو ہے مکہ سے مدینہ جو ہے وہ ٹرین میں جانا ہے، جہاز میں جانا ہے، بس میں جانا ہے یا پرائیویٹ گاڑی کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے کرو، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس بندے کو بتانا جس نے آپ سے پوچھا ہی نہیں، جس نے آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ جناب علی آپ کو بیت اللہ شریف اگر آپ کے ہوٹل سے نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا، آپ کا معاملہ ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ پاور شو ہو،
تو لوگوں میں تو آپ کی پاور بڑی شو ہو جائے گی، آپ حاجی صاحب بھی بن جائیں گے، آپ سیٹھ صاحب بھی ہو جائیں گے، سب کچھ آپ کے لیے ہو جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، رب کی بارگاہ میں کچھ نہیں ملے گا۔ جن کے لیے کیا تھا ان سے آپ کو واہ واہ مل جائے گی، ان سے آپ کو جو ہے شاباش مل جائے گی، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ بہرکیف عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اب یہ بڑی اہم حدیث مبارکہ اور بڑے پیارے انداز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا، اپنی امت کو سمجھایا، اور اس طرح کی کئی حدیث مبارکہ ہیں، اور یہ تمام احادیثیں آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو اسی لیے بار بار بیان کی تاکہ جو ہے میری امت راہ راست پر چلے، میری امت بھٹک نہ جائے، میری امت قرآن کی ان آیتوں کی مصداق مت بن جائے کہ جس میں قرآن میں اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، مال کی کثرت کی ہوس نے تجھے ہلاکت میں ڈال دیا، مال کی کثرت کی ہوس میں اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، حتیٰ زرتم المقابر، تو انہی چیزوں میں لگا رہا یہاں تک کہ تو جو ہے قبر تک جا پہنچا، تو ابھی حساب و کتاب میں ہی لگا ہوا تھا، تیرے ابھی یہ معاملات ختم نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ ملک الموت تیری روح کو پرواز کر کے چلا گیا، نہ دنیا کے حساب کلیئر ہوئے نہ آخرت کے حساب تیرے کلیئر ہوئے۔ الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا تجھے مال کی کثرت نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو جو ہے قبر کو دیکھ بیٹھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان الغنى لیس عن کثرت العراض، دولت مندی بہت سے ساز و سامان کا نام نہیں ہے، دولت مندی اس کو نہیں کہتے کہ مال بہت زیادہ ہو، فرمایا وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، بلکہ دولت مندی جو ہے، اصل دولت مندی تو دل کی دولت مندی، کہ تیرا دل جو ہے وہ غنی ہونا چاہیے، تیرا دل جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یؤتی عبدہ ما کتب لہ من الرزق، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اتنا عطا فرماتا ہے جتنا تیرے لیے لکھ دیا گیا ہے، جو تیرے لیے مقرر ہے وہ تجھے مل جاتا ہے۔ اور اب اگلا جملہ سنیے گا، دو جملے ارشاد فرمایا، پہلا جملہ فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہذا خوش اسلوبی سے اسے حاصل کیا کرو، اچھے انداز میں حاصل کیا کرو، کسی کا مال ہڑپ کر کے اپنے مال میں اضافہ کر دینا کہاں کی دانش مندی ہے، اس کو کہاں کی عقل مندی کہیں گے، اس لیے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، مال کمانے کے اندر جو ہے وہ خیال رکھا کرو، خوش اسلوبی سے کام کیا کرو، خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ، جو حلال ہے اس کو لے لو اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو، بولا حرام کو چھوڑ دو، حرام کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، حرام کو اپنے سے دور کرنا۔ اے انسان، تو یہ تصور کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ تو گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی تو ایک مخصوص تنخواہ ہے، مہینے بعد آپ کو مل جائے گی، ہمارے تو بڑے معاملات ہیں، اگر حلال کے چکر میں رہے، صرف حلال کے چکر میں رہے تو مولوی صاحب ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچے گا، ہمیں تو بہت کچھ کرنا ہے، ہم نے تو بی سی بھی بننی ہے، ہم نے تو ممبر شپ بھی بننی ہے، ہم نے تو جو ہے وہ بچوں کی شادی کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں، ہم نے تو مستقبل میں اپنے پوتوں نواسیوں کے لیے گولڈ بھی خریدنے ہیں، ہم نے تو اپنے جو ہے وہ پوتے جن کا وجود ہی نہیں ہے، ہمیں تو ابھی جو ہے ان کے گھروں کی بھی فکر کرنی ہے، ہمارا تو یہ معاملہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جناب علی آپ تو مخصوص آپ کا سلسلہ ہے، آپ کو مل جائے گا، لیکن کہا کہ ہماری تو بہت چیزیں ہیں، اگر حلال کے چکر میں رہیں گے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے،
پھر تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اسی لیے اگر ہم جو ہے حرام کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہوا؟ بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے. آخرت آئی بھی ہے نا، مانگیں گے معافی رو رو کے اللہ سے، رو رو کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. بڑے آپ بخاری کرتے ہیں نا، سنیں بخاری کی حدیث. فرمایا یاتی علی الناس زمان، حضور نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ ام من الحلال ام من الحرام. میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ حلال طریقے سے وہ لے رہا ہے یا حرام طریقے سے لے رہا ہے، بس وہ کماتا رہے گا اور کماتا رہے گا. اور میرے بھائیوں وہ زمانہ آ گیا ہے، وہ زمانہ آ گیا ہے جس زمانے کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے جس کے بارے میں خبر دی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. لوگ بھول جائیں گے کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے. لوگ بس ایک ہی کہیں گے کہ جناب علی مال آنا چاہیے اور بس مال آنا چاہیے. یہ بڑی بات کر رہے ہیں نا مفتی صاحب، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو ٹینشن ہے نا کتنا چاہیے، لاکھ روپے چاہیے، 2 چاہیے، 5 چاہیے، یہ پیسے دے کے آپ کے منہ کو بھی ہم چپ کروا دیں گے. لیکن جو ہے اس بارے میں ہم سے کبھی کوئی بات نہ کریں. ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، ہماری مرضی. میرا اور خدا کا معاملہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ میرا اور خدا کا معاملہ ہے. واقعی یہی ہے دوست، صحیح کہہ رہے ہو. تمہارا معاملہ ہے، خدا کا معاملہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ لیکن ہماری ذمہ داری ہے منبر رسول پر بیٹھ کر ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ کڑوی باتیں جو آپ کو پسند نہیں، وہ باتیں جن باتوں سے آپ ہم سے دور ہو جائیں گے، وہ باتیں جو باتیں آپ کے مزاج کے خلاف ہیں، لیکن ہمارا منبر ہمیں مجبور کرتا ہے ہم آپ کو وہ باتیں سنائیں. سنیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی فکر والے لوگوں کے لیے، ایسی بری سوچ والے لوگوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا، سماعت کیجئے گا. مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اس لفظ پہ بڑی بات ہو سکتی ہے، بات تو میں آگے کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس لفظ پہ پوری بات ہو سکتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ پتہ نہیں کیسا دماغ آپ کے پاس ہے، کیسا دماغ ہے آپ لوگ کے پاس. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف وہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے. اللہ حرام کو قبول نہیں کرتا. آپ بڑی سے بڑی مسجد بنا لیں، مہنگے سے مہنگا ترین ہسپتال بنا لیں، آپ کتنا ہی بڑا مدرسہ بنا لیں، آپ کتنی ہی نیاز کے سلسلے کر لیں، آپ کتنے ہی کھانوں کے معاملات کر لیں، آپ کتنی ہی سحری و افطاری کا اہتمام کر لیں، اگر وہ حرام کے پیسے کا ہے تو 1 روپے کا بھی رب کی بارگاہ میں آپ کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا. ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے. ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے. لا یقبل الا طیبا، وہ نہیں قبول کرتا کچھ مگر پاک. اللہ کی بارگاہ میں پاک ہی قبول ہوتا ہے. میرے پاس ایک شخص آیا، مسئلہ پوچھا زکوٰۃ کا، تو تھوڑی گفتگو ہوتے ہوتے اندازہ ہوا کہ جناب کے پاس جو ہے سود کا مال بھی موجود ہے. تو میں نے کہا جناب علی سود کے مال پہ کوئی زکوٰۃ نہیں آتی. تو بجائے اس کے کہ اس کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ میرا حرام کا مال ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ کھل گیا کہ چلو اس پیسے کی کوئی میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، یہ میرا پیسہ بچ گیا، اس کی میں نے کوئی زکوٰۃ نہیں دینی. اور پھر کیا کہتے ہیں،
دماغ میں نے کہا نا کیسا دماغ ہے، کیا بات ہے. کہتے ہیں جناب اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، مجبوری ہے، تو لہذا ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے. وہ جو پیسے آتے ہیں نا ہم بغیر ثواب کی نیت سے اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں. ارے اللہ کا بندہ پھر رکھ کیوں رہا ہے؟ ٹھیک ہے تو سود جو ہے کھا نہیں رہا لیکن سود کما تو رہا ہے نا. تو آخر تو سود کما بھی کیوں رہا ہے کہ جس کے بارے میں واضح طور پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو شخص سود کھاتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. کسی دنیا دار کی بات نہیں کی، کہا اللہ سے اعلان جنگ ہے. وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے جو سود کھا رہا ہوتا ہے. اور دماغ کیا ہوتا ہے جناب؟ سود کے 10 لاکھ مل گئے نا، اس کو سائڈ پہ کر دیا، اسی کا راشن دے کے، اور راشن بھی کیا کریں گے 3 دن کا راشن، 4 دن کا راشن، اور زیادہ لوگوں میں بانٹ دیا. دونوں الگ الگ باتیں ہیں. اگر حلال پیسوں سے ہو تو اللہ کے بندے کم بندوں کو دے دو لیکن اتنا راشن دو کہ مہینہ تو چلے. کہیں جناب علی اگر کم کو دیں گے تو ہماری تعریف کون کرے گا؟ ہمیں اچھا کون کہے گا؟ ہمیں حاجی کون کہے گا؟ سیٹھ صاحب کے نعرے ہمارے لیے کون لگائے گا؟ تو وہ راشن جو پراپر جو ہے 30 بندوں کو مل سکتا ہے، وہ 30 کے بندے 300 بندوں کا، 30 کے بدلے 300 بندوں کا بانٹ دیتے ہیں. حاجی صاحب کی واہ واہ، حاجی صاحب زندہ باد. یہ تو مرے گا اور قبر میں جائے گا، تجھے معلوم چلے گا نا جو منکر نکیر تیرے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ جو پھر یہ لائن میں جتنے سیٹ لگیں گے نا لمان الحفیظ، وہ تو اس دن معلوم چلے گا. یہ جتنے اس طرح کی کارستانیاں کرتے ہیں اور یہ سلسلے کرتے ہیں، یہ تو آنکھ بند ہو کے کوئی صاحب بصیرت اس کی قبر میں جا کے اس سے پوچھے جناب تیرا کیا حال ہے تو وہ تجھے بتائے گا. تو کرتے کیا ہیں؟ 10 لاکھ روپے آ گئے حرام کے. اب زکوٰۃ تو ہے نہیں نا، 10 لاکھ حرام کے آ گئے. اب اس کا کیا کیا؟ بانٹ دیا. 10,000 ایک کو دے دیے، 5,000 ایک کو دے دیے، 2,000 ایک کو دے دیے، 3,000 ایک کو دے دیے. اس طرح بانٹتے اچھے خاصے لوگوں میں وہ 10 لاکھ روپے تقسیم ہو گئے. مفتی صاحب میں نے بالکل نیت نہیں کی تھی، ثواب کی بالکل نیت نہیں کی، میں نے ثواب کی نیت کیے بغیر میں نے دے دی ہیں. اللہ کا بندہ رکھے کیوں دے؟ اصل میں خناس یہ ہوتا ہے، دماغ میں بیٹھا ہوا یہ ہوتا ہے، یہ 10 لاکھ جو میں نے حرام کے کمائے ہیں یہ جب ان لوگوں میں بانٹ دوں گا تو ان لوگوں میں میری تعریف بھی ہو جائے گی، میرا کام بھی ہو جائے گا. یقین مانے حقیقت عرض کر رہا ہوں، خدا کی ذات کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم ایسا تصور کرتے ہیں کہ ہم خدا کی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ اے میرا بندہ میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، میں خبیر بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں جان بھی رہا ہوں. اور قرآن میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے اس بات کو ارشاد فرمایا، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جو تیرے دل کے اندر موجود ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. جو انسان کے دل میں موجود ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے، پھر بھی ایسا کرتے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو تیرے دل میں ہے. اسی لیے بجائے اس کے کہ اس بات کو سننے کے بعد انسان افسردہ ہو، انسان تو خوش ہو رہا ہوتا ہے. فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف وہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے. پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور فرمایا کہ اس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی اپنے مومن بندوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ اے رسولوں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کرتے ہو علیم جاننے والا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ بھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم،
اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ ہے، اس پاکیزہ میں سے وہ جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب حدیث مبارکہ کا آخری جملہ سنیے گا جو میرے اور آپ کے لیے ہے، اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو کہتا ہے امام صاحب میں تو بڑا گڑ گڑاتا ہوں، بڑا روتا ہوں، بڑے صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، لیکن میری زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہا، میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، میں تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہوں۔ ہاں مال بڑھ رہا ہے، سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سنیے گا آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، ثم ذکر الرجل، حضور نے ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبے سفر سے آیا ہوا، اشعث اغبر، اور جو ہے اس کا حال یہ ہو کہ جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہو، یعنی کپڑے بھی میلے ہیں، جسم بھی اس کا میلا ہے، مٹی سے ہے، گرد و غبار اس کے جسم پر موجود ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، یعنی اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ ہوتا ہے نا سلسلہ، ویسے بیٹھے ہوئے حرام کھا کے بیٹھا ہوا ہے حضرت، اس کے بعد دعا میں ایسا کہ ایسا لگتا ہے وقت کا کتب ہے یہ، ویسے کیا سارا مال حرام کا، سارا کاروبار حرام کا، ساری زندگی جو ہے وہ حرام کے پیسوں سے جی رہا ہے، بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، اور ساتھ میں کیا ہے، دعا کے بعد حضرت رو رہے ہیں یا ربی یا ربی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور بلند کر کے کہتا ہے یا ربی اے میرے رب اے میرے رب۔ فرمایا حالانکہ اس کا حال یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور کہا ساتھ میں حال اس کا یہ ہے کہ اس کی زندگی کی پوری نشو نما ہی حرام کی ہوئی ہے۔ حضور نے آگے صرف ایک ہی جملہ کہا اور حدیث مکمل کر دی۔ حضور نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، حضور نے فرمایا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ جس کا حال یہ ہے کہ اس کا جو ہے کھانا پینا پہننا سب کا سب جو ہے وہ حرام کا ہے۔ جب سارا معاملہ ہی حرام کا ہے تو کہا تیری دعا قبول کیسے ہوگی؟ میرے دوستوں، پتہ نہیں کیوں ہم اپنی زندگی کو بربادی کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں ہم ہر چیز میں پورے ہیں، نماز کا وقت ہوگا نماز کے لیے آ جائیں گے، راتوں کو جاگنے میں عبادت کا معاملہ ہو ہم حاضر ہیں، روزوں میں ہم حاضر ہیں، لیکن دوسری طرف سود کھانے میں ہم حاضر ہیں، زنا میں ہم حاضر ہیں، شراب میں ہم حاضر ہیں، بدنگاہی میں ہم حاضر ہیں۔ کمال کی بات ہے جناب، یہاں بھی پورے یہاں بھی پورے، نہ ادھر سے کچھ چھوڑا نہ ادھر سے کچھ چھوڑا، یہاں سے بھی لے لیا وہاں سے بھی لے لیا، نیکیاں بھی مکمل طور پر گناہ بھی مکمل طور پر، دونوں طرف سے اپنا پلڑا جو ہے وہ بھاری رکھا ہے۔ آخر کیوں ہمیں حرام کھانے میں جو ہے خوشی ہوتی ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں معلوم ہمارا کیا ہوگا، ہم تو پھنس گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا رکھتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے جہاں سے اس کو تصور بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تجھے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا، تیرا تصور بھی نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے میں تجھے وہاں سے رزق عطا فرما دوں گا۔ اے انسان تو جلد بازی کیوں کر رہا ہے؟
جس طرح ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا. قرآن اللہ اکبر و کبیرہ، قرآن بہت چیزوں کو بہت کھل کر بیان کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا بے شک انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، یہ بڑا بے صبرا ہے، یہ وقت کا انتظار نہیں کرتا، یہ بڑی بے صبری کرتا ہے. اور کا حال کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر کوئی تکلیف آ جائے نا فوراً گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں اور اس کو بھلائیاں دے دوں، اس کو نعمتیں دے دوں، اس کے پاس خیر آ جائے، منوعا، تو پھر یہ بخیل بن جاتا ہے، مال کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. پہلے کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ مال عطا کر، اے اللہ رزق میں برکت عطا کر، مانگتا رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب رزق دے دیتا ہوں پھر مجھے بھول جاتا ہے، پھر میں یاد نہیں رہتا، پھر مجھے بھول کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور کہا کہ جب اس کو خیر مل جائے تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ منوعا، پھر یہ بخل شروع کر دیتا ہے. آخری دو باتیں اور اپنی بات کو میں مکمل کرتا ہوں. دوستو، ایک سوال ہے ذہن میں، یہ آتا ہے کہ جناب ہم کما رہے ہیں، ٹھیک ہے حرام کما رہے ہیں، تھوڑا عرصہ حرام کمائیں گے، پھر جو ہے موری جب اچھی بن جائے گی پھر حرام کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے، جتنا حرام کمایا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں دے دیں گے بغیر ثواب کی نیت سے. یہ جملہ تو بڑا یاد کیا ہے نا ہم نے، بغیر ثواب کی نیت سے، پتہ نہیں کس نے یاد کروایا. یہ جو ہے جملہ ہم نے بہت یاد کر لیا، بغیر ثواب کی نیت سے وہ دے دیں گے، باقی مال صاف ہو جائے گا اور وہ صاف مال ہم کاروبار میں لگا دیا کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. بس مفتی صاحب 5 سال کی اجازت دے دیں، بس 5 سال حرام کھانا ہے. میرے والد صاحب ایک جملہ کہتے تھے کہ یاد رکھو کسی عالم دین کے کسی چیز کے حلال کہنے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی وہ حلال. آج آپ لوگ نے یہی کیا ہوا ہے کہ جناب علی کسی طرح گول گھما پھرا کر جو ہے بس فتویٰ لے لیں جواز کا. جناب میرے پاس تو فتویٰ موجود ہے، میرے پاس فتویٰ موجود ہے، جبکہ اپنا اندر بول رہا ہوتا ہے، اپنا اندر ضمیر بتا رہا ہوتا ہے تو غلط ہے. نہیں کہتے نہیں جناب میں نے تو سنا ہے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، مفتی صاحب نے فتویٰ لے لیا. اور ہر ایرا غیرہ مفتی بنا ہوا ہے آج کے دور میں، ہر بندہ مل جائے گا جس کو کچھ بھی نہیں آتا، عالم بھی نہیں ہوگا، آپ کو کیا معلوم، وہ کہے گا جناب جی میں مفتی صاحب، اپنی عزت بچانے کے لیے. آپ اس کو 10,000 کا لفافہ دیں گے، حضرت صاحب کہیں گے جناب جو مسئلہ آپ کہیں، جی آپ جیسا سوچ رہے ہیں نا یہی ہے مسئلے کا جواب، تو یہی تھا، جدید مسئلہ یہی ہے جناب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح کی ہم زندگی جی رہے ہیں، یہ ہمارا حال ہے. جبکہ حقیقت حال یہ ہے، قرآن بیان کرتا ہے بڑے واضح طور پر. اللہ فرماتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں گا؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور کسی بھی جا کے ترجمے میں دیکھ لیجئے گا آپ کو یہی ترجمہ ملے گا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے محبوب کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ میں ان کو اسی طرح چھوڑ دوں گا، ان کو انہی کے حال میں چھوڑ دوں گا کہ انہوں نے جو کیا سو کیا، ان سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا. کہا اے انسان یہ نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، تجھ سے سوال ہوگا، تو نے اس سوال کا ہر حال کے اندر جو ہے وہ جواب دینا ہوگا، تو بچ نہیں سکتا. تیرے ذہن میں ہے، تو کہتا ہے مفتی صاحب آپ کیوں پوچھتے ہو، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم نہیں پوچھتے، لیکن یہ ذہن میں رکھ، تو جب قبر میں جائے گا فرشتہ تجھ سے سوال ہی یہی کرے گا. اگر آپ کہنا کہاں لکھا ہوا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا سماعت فرما لیں، اور بات بس اسی میں ہم ختم کریں گے کہ لکھا ہوا کہاں ہے کہ آپ سے سوال ہی اسی بارے میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حساب کتاب کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے، آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے، حتی یسأل عن 40، جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دیں. 4 سوال ہوں گے،
ان 4 سوال کا جواب جب تک ہر بندہ نہیں دے دے گا کہ کسی کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا۔ وہ 4 سوال سنیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اے شخص ذرا بتا تو صحیح اپنی عمر تو نے کہاں گزاری تھی؟ تجھے میں نے 30 سال دیے، 40 سال دیے، 50 سال دیے، 70 سال دیے، 90 سال دیے، کہاں گزارے بتا؟ اپنی عمر کا جواب دے گا کہ اس نے وہ عمر کہاں گزاری ہے، عمر کے حصے جو ہے کس انداز کے اندر کہاں کہاں گزارے تھے، سب کا جواب دینا ہوگا۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، یہ نوجوانوں کے لیے جو کہتے ہیں جناب ابھی تو ہم نوجوان ہیں، تھوڑی انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، انجوائمنٹ کرتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے۔ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو داڑھی بھی رکھ لیں گے، اللہ سے معافی بھی مانگ لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال اس سے یہ ہوگا کہ ذرا اپنی جوانی کے بارے میں تو بتا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری تھی، وہ جو جوانی کے تیرے 2 پل تھے یہ تو نے کس انداز میں گزارے تھے، اللہ کی فرما برداری میں گزارے تھے یا اللہ کی نافرمانی میں گزارے تھے؟ کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تیسرا سوال جو ہمارے موضوع کے متعلق فرمایا عن مالہ، اس کے مال کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور 2 سوال ہوں گے، باقی سوال ایک ایک، مال کے بارے میں 2 سوال ہیں۔ فرمایا وعن مالہ، اس کے مال کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، 2 سوال محشر کے میدان میں انسان سے کیے جائیں گے۔ سیٹھ صاحب یہ مال جو ہے تو نے کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پر کیا تھا، یہ 2 سوال کے جواب دینے ہوں گے۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ کمایا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں کیا ہے، دونوں کا سوال ہوگا۔ آپ کہ میری مرضی جہاں بھی خرچ کروں، آج کل لوگ پوچھتے ہیں جناب زکوٰۃ ہندو کو دے سکتے ہیں؟ ہم نے کہا اللہ کے بندے غریب کا حق ہے، بولا وہ بھی تو غریب ہے۔ مسلمان کا حق ہے، بولا میں نہیں مانتا، نہ مان تیری مرضی ہے۔ قیامت میں سوال ہوگا وفیما انفقہ، حضرت صاحب حاجی صاحب ذرا بتاؤ تو صحیح ہے خرچ کہاں کیا تم نے، فضول خرچی کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ مال جو آپ کے پاس موجود ہے پہلا حلال ہے یا حرام، اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن میں۔ تو لہذا آج اگر ہم آپ کو کچھ بولتے ہیں تو در حقیقت وہ آپ کو اس وجہ سے عرض کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سوال ہے، اس سے پہلے خیال رکھ لو۔ ہر پروفٹ اچھا نہیں ہوتا میرے دوستوں، جس طرح کہتے ہیں ہر روشنی والی چیز اچھی نہیں ہوتی، آگ میں بھی روشنی ہے نا، کود پڑو نا۔ ہر چمک والی چیز، چمکدار چیز اچھی نہیں ہوتی، کبھی وہی چمک انسان کے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایک بندہ شوگر کا مریض ہے، 400 پر شوگر چلی گئی ہے، اور اس کو جو ہے آپ 1 کلو جو ہے مٹھائی کھلا دو، اگلے لمحے اس کا پھر جنازہ پڑھ رہے ہوگے تو اسی لیے کہا قیامت کے دن سوال ہوگا ان مالہ من این اکتسبہ، ذرا مال کے بارے میں بتا تو صحیح کدھر سے کمایا تھا۔ اور فرمایا دوسرا سوال ہوگا وفیما انفقہ، یہ بھی بتا اس کو خرچ کا کیا تھا۔ اور آخری بات فرمائی وعن علمہ ماذا عمل فیہ، اور یہ سوال ہوگا کہ جو کچھ تجھے معلوم تھا اس پر تو نے عمل کتنا کیا۔ میرے دوستوں مختصر سی زندگی ہے، باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، ہوتی بھی رہتی ہیں، لیکن خدا کے لیے اپنی زندگی کو اس انداز میں تبدیل کریں، حلال رزق اللہ سے مانگیں بھی صحیح، حلال رزق کی کوشش بھی کریں، حرام سے نفرت بھی کریں، اور اللہ سے حرام کی نفرت مانگے بھی صحیح کہ اللہ حرام مال سے مجھے نفرت عطا فرما دے، حرام مال مجھ سے دور فرما دے، اے اللہ حرام مال کے قریب کے جتنے بھی اسباب ہیں اے اللہ ان تمام اسباب کو مجھ سے دور فرما دے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی کوشش ہوگی۔ میں نے ابتداً کہا نا رزق اوپر سے آتا نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی، محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کریں گے تو ملے گا۔ اسی طرح میرے دوستوں حرام سے خود بخود نہیں بچ جاؤ گے، اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، کوشش کرنی ہوگی۔ اچانک آپ کو ایسی ڈیل آئے گی جو بڑی پروفٹ والی ہوگی، لیکن سود ہوگا اس میں سود ہوگا۔ دوسری ڈیل ہوگی پروفٹ کم ہوگا، لیکن اس پروفٹ کم کے اندر جو ہے اس میں سود نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کثرت اور برکت ہمیشہ
اسلاف نے، ہمارے انبیاء نے اللہ سے برکت مانگی، اللہ سے کثرت نہیں مانگی۔ جس طرح ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک جانور ہے جس کو آپ گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس میں کثرت ہے، اور بکری میں جو ہے وہ برکت ہے۔ اس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، بکری کے بچے کم ہوتے ہیں، لیکن بکری میں جو ہے برکت ہوتی ہے، اس میں کثرت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سے جو ہے وہ برکت مانگے، کثرت نہ مانگے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کا مال بہت ہوتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کا مال کم ہوتا ہے لیکن پورا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سے برکت مانگے، کثرت نہ مانگے۔ کبھی کئی مرتبہ انسان کا بڑا ٹائم ہوتا ہے اور ایسے گزر جاتا ہے انسان کو معلوم نہیں چلتا، اور کسی کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اور اللہ اسی تھوڑے ٹائم کو جو ہے طویل کر دیتا ہے، اسی ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔